مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ ایک مسئلہ ذرا سن لیں، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن پہلے میرا ایک مسئلہ سن لیں آپ لوگ۔ جی، ایک مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ افطار میں 1.5-2 منٹ کی احتیاط ضروری ہے۔ جو ٹائم نقشوں پہ لکھا ہوا آتا ہے اس سے 1.5-2 منٹ احتیاط کیا کریں۔ اس پہ بعض اصحاب علم، جو صاحب علم حضرات ہیں، ان کو اعتراض ہے میرے اس بیان پر۔ وہ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث میں کہاں آتا ہے کہ بھئی 1-1.5 منٹ کی احتیاط کرو؟ بلکہ حدیث میں تو اس کے برخلاف ہے، افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے، تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور پھر دلیل میں وہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جو بالکل صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پہاڑی پہ بھیجتے، وہ جیسے ہی بتاتے نا، اشارہ کرتے کہ سورج ڈوب گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً افطار کر لیا کرتے تھے۔ تو اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں 1-1.5 منٹ کی؟ بہت سے علماء اور بھی کہتے ہیں، میں نے بھی بیان میں کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ کہاں حدیث میں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا تو اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری گھڑی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن جب گھڑی بھی ہماری ٹھیک ہے تو جو ٹائم ہے، اور تو جیسے ہی ٹائم ہوگا تو ہم افطار کریں گے، دیر کیوں کریں؟ تو کیا حدیث ہے تو خوب سمجھ لیں۔ دیکھیں، جب سورج غروب ہوتا ہے نا، تو ہمیں غروب ہونے کا 2 طرح سے پتہ چلتا ہے۔ یا تو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں، یا کوئی شخص اپنی آنکھ سے دیکھ کے ہمیں اطلاع دے دے۔ ایک طرح تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کیلکولیشن، جو ماہر فلکیات کا طریقہ ہے کہ سب چیزیں کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں کہ سورج نکلنے کا ٹائم اتنے بج کے اتنے منٹ پر، اور غروب ہونے کا ٹائم اتنے بج کے اتنے منٹ پر۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بتاتے ہیں نا، تو وہ تو 100% یقینی ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کا مدار کس پر رکھا ہے؟ مشاہدے پر رکھا ہے۔ آپ کا مشاہدہ ہو یا کسی بھی قابل اعتماد آدمی کا مشاہدہ ہو۔ لیکن جب ہم کیلکولیشن کرتے ہیں جو ماہر فلکیات ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ہر فیلڈ میں ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو ہم جب ماہرین سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو لکھا ہوا ہے کہ 6:47 پہ سورج غروب ہوگا، تو کیا واقعی 6:47 یقینی ہے؟ تو فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں نہیں، یہ یقینی نہیں ہے، یہ تخمینی ہے، اندازہ ہے، اس میں کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے 6:46 پہ ڈوبا ہو، ہم نے 47 لکھ دیا ہو، یا 48 پہ ڈوبا ہو اور ہم نے 47 لکھ دیا ہو۔ اور میں ماہر فلکیات کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں عام ماہر فلکیات کی نہیں، جو اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو فلکیات میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ جامعۃ الرشید آج بھی یہ کرتا ہے کہ پوری دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں نا، آپ کو پورا جدول بنا کے دے دے گا۔ وہ آپ ناروے میں ہیں، آپ جامعۃ الرشید خط لکھیں کہ میں ناروے میں فلاں شہر میں ہوں، سورج کے طلوع اور غروب کی ٹائمنگ بتا دیں، قبلہ کی سمت بتا دیں، تو جامعۃ الرشید میں جو فلکیات کے ماہرین ہیں، جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے سیکھا ہے جنہوں نے، کیونکہ فلکیات کا علم تو بہت پرانا ہے، آج کا تھوڑی ہے، کرو ٹریگنومیٹری کا اس میں بڑا دخل ہے۔ تو چاہے وہ یونیورسٹی کے ماہر فلکیات ہوں یا علماء ہوں، جو بھی فلکیات کے ماہر ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، وہ کہتے ہیں بھائی یہ 100% یقینی بولو نہیں ہوتا۔ تو اب اس پہ ہم سے حدیث کا مطالبہ کرنا کہ جو نقشے میں ٹائم لکھا ہے اس میں 1.5 منٹ احتیاط واجب ہے، یہ حدیث سے دکھاؤ۔ بھائی ہم حدیث سے یہ تو دکھائیں گے کہ جب تک سورج غروب نہیں ہوتا آپ افطار نہیں کر سکتے۔ اب غروب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ حدیث سے تھوڑی دکھایا جائے گا، یہ تو آنکھوں سے دیکھ کے دکھایا جائے گا نا، یا کیلکولیشن سے۔ تو آنکھوں کا دیکھنا تو یقینی ہے، اس میں تو نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو معاف ہے، کیونکہ ہم اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہے۔ لیکن کیلکولیشن تو ماہرین خود کہتے ہیں یہ 100% یقینی نہیں ہے۔ ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ یقینی نہیں ہے، جو کیلکولیشن ہے، وہ کیا وجہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ سمجھیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی مسئلہ بتایا جائے نا، لوگ ایک دم سے ایسے جہالت کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں اور حدیث کی مخالفت کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ، اب اس کلپ پہ لوگوں نے کہا مقلد ہیں، یہ اندھے ہیں، اور پتہ نہیں حدیث سے تو ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہو؟ تو آپ کو کوئی چیز کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ لو، مجھ سے نہیں پوچھو، دوسرے علماء سے پوچھ لو آپ۔ اب دیکھو مسئلہ کیا ہے، آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا اسکولوں میں، اگر اسکولوں میں پڑھا ہوا ہے، آپ کوئی
باؤل رکھتے ہیں پیالہ اور اس میں ایک سکہ ڈال دیں اور آپ اس کو آنکھوں سے دور لیتے جائیں, تو ایک ٹائم آئے گا کہ جو پیالے کی دیوار ہے نا وہ آپ کے اور سکے کے درمیان حائل ہو جائے گی. جب پیالہ یوں رکھیں گے تو سکہ نظر آئے گا آپ کو, ایسا ہی ہے نا. اور جب سکہ دور لے کے جائیں گے تو آپ کو جو دیواریں ہیں نا اس کی, ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ سکہ آہستہ آہستہ نیچے جاتا رہے گا. تو یوں سمجھ رہے کہ وہ سورج ہے جو کہ غروب ہو رہا ہے, سمجھ رہے, سورج ہے جو کہ کیا ہو رہا ہے, غروب. ایک ٹائم ایسا آئے گا. لیکن جب وہ ایسا ٹائم آئے نا کہ آپ کے اور سکے کے درمیان وہ دیوار حائل ہو جائے اور وہ سکہ اب آپ کو نظر نہیں آ رہا, وہ نیچے چلا گیا ہے, اب آپ اس میں ایک جگ سے پانی ڈالیں. جیسے ہی پانی ڈالیں گے آپ کو وہ سکہ دوبارہ نظر آنا بولو شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ جو بیچ میں جو کثافتیں حائل ہوئی ہیں نا, کثافتیں, وہ پانی کی کثافت آ گئی نا ایک بیچ میں, اس کی وجہ سے آپ کی جو آنکھ کا جو اینگل بن رہا تھا وہ اینگل کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. تو سورج جب غروب ہوتا ہے, اوریجنل میں کب غروب ہوتا ہے, اس پر شریعت نے حکم کا مدار نہیں رکھا. شریعت نے اس پہ رکھا ہے جب آپ کو دیکھنے میں لگے کہ غروب بولو ہو گیا ہے. بعض دفعہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ غروب نہیں ہوا, فلکیات کی روح سے غروب ہو چکا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے, مطلب جب بالکل سامنے صاف ہے نا, کوئی گرد و غبار نہیں ہے, تو سورج غروب ہوگا آپ کو لگے گا بھی کہ کیا ہو گیا ہے, غروب ہو گیا. لیکن بعض دفعہ کثافتیں اتنی آ رہی ہوتی ہیں, جیسے پانی ایک کثافت ہے نا, اس کی ایک کثافتیں اتنی آ رہی ہوتی ہیں کہ کیلکولیشن کی روح سے سورج غروب ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھو کہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو, تو وہاں مغرب کا ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا ہوتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ دیکھو گے تو نظر آ رہا ہوگا. یہ مشاہدہ ہوا ہے بہت سے لوگوں کا, ہمارے حضرت نے خود مشاہدہ کیا یہ مفتی رشید احمد صاحب نے, کہ نقشے میں ٹائم لکھا تھا سورج غروب ہے, لیکن جا کے دیکھا تو غروب نہیں تھا. وجہ کیا ہے کہ وہی پانی کی مثال نا, آپ کے جو آئی کا اینگل ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم زیادہ نہیں کہتے کہ آپ 25 منٹ انتظار کریں, ہم کہتے ہیں جب سارا دن آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں, اور ماہر فلکیات بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے یہ 100% یقینی نہیں ہے, یہ مولوی نہیں کہہ رہے, یہ ماہر فلکیات کہہ رہے ہیں جو نقشے بنا کے دیتے ہیں. تو حدیث میں ہے جلدی افطار کرو, بشرطے کہ یہ قید خود ہی لگی ہوئی ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا 100% یقین ہو جائے. تو 100% یقین نہیں ہوتا. وہی گھڑی کی مثال, 6:45 پہ اگر لکھا ہوا ہے کہ سورج غروب ہو جائے گا, آپ کو اپنی گھڑی پہ پورا اعتماد نہیں ہے کہ یار شاید ایک آدھ منٹ آگے پیچھے نہ ہو, تو کیا آپ 6:45 پہ کھول دو گے روزہ؟ آپ کہو گے یار میری گھڑی نا اکثر 24 گھنٹے میں ایک آدھ منٹ آگے پیچھے ہو جاتی ہے, کبھی 1 منٹ آگے چلی جاتی ہے, کبھی ہو سکتا ہے آگے چلی گئی ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے پیچھے رہ گئی ہو. تو اگر آگے چلی گئی ہے تو پتہ نہیں 6:45 ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں. تو ٹائم تو 6:45 لکھا ہے, لیکن میری گھڑی کا کیا بھروسہ. تو گھڑی کو ٹھیک بھی کرو گے آپ, اور جب تک گھڑی ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ 1-2 منٹ احتیاط کرو گے. وہاں کوئی یہ کہے گا کہ افطار میں تو جلدی کا حکم ہے, آپ بولو بھائی جلدی کا حکم تو ہے, لیکن مجھے اپنی گھڑی پہ 100% اعتماد نہیں ہے. تو اسی طرح یاد رکھو افطار میں جلدی کا حکم تو ہے, لیکن یہ جو کیلنڈر چھپے ہوئے ہیں یہ 100% قابل اعتماد نہیں ہے کہ سورج یہاں غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اس لیے جو ماہر فلکیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کا یقین ہونے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر بندے کو کھڑا کیا تھا, وہ تو اشارہ کر کے بتاتے تھے ہو گیا غروب, وہاں تو یقین تھا, یہاں 100% یقین نہیں ہوتا. اس لیے ہم کہتے ہیں احتیاط کرو, کیونکہ آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لیں, جب زیادہ کثافت ہوتی ہے, ٹائم لکھا ہوتا ہے, آپ چھت پہ چڑھے ہوگے, سورج کے کنارہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جب زیادہ کثافت ہوتی ہے نا تو یہ فرق پڑتا ہے. پھر آج کل شہر اتنے بڑے بڑے ہیں, ٹائم لکھا ہے ٹاور کے حساب سے, کراچی کے مرکز کے حساب سے, آپ بالکل کراچی کے ایسٹ کی طرف ہو یا بالکل ویسٹ کی طرف ہو تو اس سے بھی سیکنڈوں کا فرق پڑ جاتا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ اسلامی احکام میں آسانی ہے, لچک نہیں ہے. 1 سیکنڈ پہلے بھی روزہ کھول دیا نا تو ٹوٹ جائے گا آپ کا روزہ. اب اس میں یہ کہنا کہ 1 سیکنڈ سے کیا ہوتا ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے فرض غسل کیا, پورا غسل کیا, سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا بڑا مشکل, گرم پانی نہیں مل رہا تھا, آپ نے بڑی ٹینشن اٹھائی اور ٹھر ٹھر کانپتے ہوئے آپ گئے کہ نہیں جی غسل فرض ہے میرے اوپر,
فجر کی نماز نہ چھوٹ جائے, ٹھنڈے پانی سے غسل کیا, تھر تھر کانپ رہے ہو اور بڑی ہمت کر کے, بعد میں پتا چلا کہ جی اتنا سا بال کی جگہ خشک رہ گئی ہے, تو اس جگہ کو دھونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو پورا غسل کر لیا, استنجا بھی کر لیا, اتنی سی جگہ کی وجہ سے اللہ مجھے سزا نہیں دے گا, چھوڑو رہنے دو, کون جائے دوبارہ, پانی تو وہاں ہے, چلو اللہ اکبر کہہ کے ادھر ہی نیت باندھ لو. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ اب کوئی جواب میں کہ اللہ غفور رحیم ہے, بے پورا تو نے اتنا غسل کیا, سارا اتنی محنت اٹھائی, تو نے اتنا سا رہ گیا چھوڑ دے, نہ بھائی, آپ کو وہ حصہ دھونا پڑے گا, کیونکہ اللہ کا قانون آسان تو ہے, لچکدار نہیں ہے, لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو ایسے ہی سارا دن آپ نے روزہ رکھا, ابھی آپ میں 4 سیکنڈ باقی تھے, یعنی جو ٹائم داخل ہوا 6:45, اور ٹھیک 6:45 پر آپ نے کھجور کھا لیا, اس بات کا امکان ہے کہ چند سیکنڈ بعد سورج ڈوبتا. یہ ماہر فلکیات بولتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. تو اس لیے 1-1.5 منٹ احتیاط کر لو. تو اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا, سارا کچھ پکوڑے بھاگ تو نہیں جائیں گے نا وہاں سے. تو یہ اس پہ حدیث کا مطالبہ کرنا نا, کہ یہ مطالبہ غلط ہے ہم سے, کہ بھائی جلد 1-1.5 منٹ کی احتیاط کسی حدیث سے دکھاؤ. ہم حدیث سے یہ تو دکھا دیں گے کہ سورج غروب ہونے کے بعد افطار ہوگا, اس سے پہلے افطار نہیں ہوگا. یہ نہیں دکھایا جا سکتا کہ سورج غروب ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ہم روزانہ حدیث تھوڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. ہم تو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا گوگل دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں, یا پبلک سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے, اس کا تعلق مشاہدے سے. تو مشاہدہ جب ہو تو اس کے بعد جا کے پھر جو ہے مشاہدہ ہو یا یقین ہو جائے کسی اور ذریعے سے. تو یقین جب ہی ہوگا جب آپ تھوڑی احتیاط کر لیں گے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مسجد کی اذان پہ کھول سکتے ہیں کہ نہیں کھول سکتے؟ آج کل اذانوں پہ نہ کھولیں, کچھ بھروسہ نہیں ہوتا, لوگ اذانیں پہلے بھی دے دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے, یا تو بے احتیاطی میں دے رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. تو اگر کسی مسجد کے بارے میں یقین ہے کہ وہ ہماری مسجد میں احتیاط ہوتی ہے, ٹائم پہ اذان ہوتی ہے یہاں مسجد میں, تو لیکن پھر بھی اگر بعض دفعہ مؤذن غلطی بھی تو کر لیتا ہے نا, اس کو کیا پتا, وہ بھی انسان ہے. تو آج کل اتنی ٹیکنالوجی ہے, تو آپ سیدھا سیدھا دیکھ لو کہ غروب آفتاب کا ٹائم کیا, اس سے 1.5-2 منٹ احتیاط کر لو, تو بس پھر اذان بھی ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں بھی ہوتی تو بھی کوئی بات نہیں ہے.